سوال جواب کا سلسلہ کے لیے خدمت میں حاضر ہے۔ جی قبلہ، میں سوال کر لیتا ہوں آپ کے درس سے متعلق کہ آپ نے جس طرح نامحرم کو دیکھنے کا یا نزدیکی کرنے کا آپ نے مطلب بتایا، اور ظاہر ہے کہ ایک حکم بھی ہے، تو اس میں جس طرح اب ہم لوگ عام زندگی میں کام کرتے ہیں یہاں پر مطلب عورتیں مرد، آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں خاص طور پہ برابری کا کافی ہے، تو آپ بالکل اسی نظر سے جس طرح مرد کے ساتھ بات کرتے ہیں اسی طرح سے آپ عورت کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ تھوڑی مطلب معاشرے کا بھی ہے، تھوڑی ڈیمانڈ بھی ہے، آپ کا طریقہ کار بھی اس طرح سے، تو اس سلسلے میں مطلب اگر آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ نظریں نہیں ملا رہے تو اگلا بندہ تو عجیب سا شاید لے لے گا کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں کیوں دیکھ نہیں رہا نظروں میں، تو اس سچویشن میں کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی ظاہر آپ اس کی میں نیت تو کام کی ہے۔ جی اس میں آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک، اور دوسرا یہ آپ بات کرتے ہو آپ کو محسوس نہ ہو کہ آپ کے سامنے عورت ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں آپ کے سامنے عورت ہے اس حوالے سے، غلط نگاہ کے حوالے سے، تو پھر جائز نہیں۔ یعنی اگر آپ کی نیت میں ہے کہ لذت غلط ناجائز لذت کے لیے آپ نگاہ کر رہے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ ویسے نارمل نگاہ کر رہے ہیں، جیسے آپ کسی درخت کو دیکھتے ہیں، کسی برڈ کو دیکھتے ہیں، کسی بچے کو دیکھتے ہیں، یا کسی جو ہے وہ انسٹرومنٹ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی نگاہ جو ہے اس انداز میں ہوتی ہے، تو کوئی جو ہے اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں اگر آپ کی نگاہ اس کے چہرے پر متمرکز ہو جائے، یا اس کے بدن کے ایسے کسی حصے پر جس سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر جائز نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی مولانا صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ پہلے حصے میں جو آپ نے درس کے سٹارٹ میں کہ گفتگو کسی سے کرنی ہو پیار محبت سے، تحمل سے، اور کہ جس سے مطلب غصے والا ایلیمنٹ نہ ہو۔ کئی دفعہ ہمارے ارد گرد یا دماغ کے اندر سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ غصے میں ہی بات کرنے کا دل کر رہا ہوتا، تو اس کے لیے اگر میں پوچھنا چاہوں کہ کوئی آپ وظیفہ یا کوئی کہ وہ کیفیت کو کہ کس طرح غصے میں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر آپ اس کو چینج کیسے کریں اس لمحے میں کہ وہ پھر پیار سے ہی آپ بات کر لیں؟ جی وہاں پر یہ شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جگہ تبدیل کر دیں، اس جگہ سے آپ آؤٹ ہو جائیں، پانی آپ پی لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے بعض جو ہے اس کے بارے میں خود ایک علم ہے، یہ غصے کو کنٹرول کرنا ایک علم ہے، ایک نالج ہے، ایک نفسیاتی ماہرین اس کے بارے میں بھی جو مشورے دیتے ہیں ان پر جو ہے عمل کیا جائے، تاکہ انسان جو ہے وہ کہ غصے میں بعض اوقات ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو انسان کے لیے ساری زندگی پشیمانی کا سبب بن سکتے۔ وہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں بیوی کو مارتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بیچاری مظلوم اس کو مارتے ہوئے، لیکن یہ نہ ہو کہیں اسی چکر میں کسی طاقتور آدمی کو مارنا شروع کر دو تو پھر تمہاری پٹائی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے بعض چیزیں وہ اخلاق سے بھی گری ہوئی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ غصہ بغیر کسی وجہ کے کرنا اور پھر غصے میں حد سے بڑھ جانا، یہ گناہ، یہ جو جائز جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ایسی انسان کوشش کرے کہ غصہ اس آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر دے، کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ دوسرا ملک نہیں ہے کہ انسان غصے کو صرف فوائد حاصل ہوں، جی اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، کیونکہ کئی دفعہ یہاں پہ مطلب ہر بندے کی زندگی میں مختلف رول ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کا ہے یا والدین کا بچوں سے ہے یا بچوں کا والدین سے ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ کئی دفعہ سچویشن ہوتی ہے کہ انسان بات کر کے بعد میں سوچتا ہے کہ شاید یہ غصے کی بجائے اگر پیار سے کی ہوتی تو وہ ہوتا، تو وہ کیفیت کئی دفعہ اس کے لیے وہ اچھا آپ کے مشورے ہیں۔ اور اگر اور بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ہو کہ انسان اپنے دل میں دماغ میں کوئی اور چیز یہ ایک ایسی اور چیز یاد رکھیں نا، ایک اور چیز یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی کا نام ہے کمپرومائز۔ اگر شوہر نے غصہ کیا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ٹھنڈی ہو جائے۔ بیوی نے غصہ کیا ہے تو آپ اس کے غصے کو جو ہے وہ اس کے غصے کے انداز میں نہ لیں، بلکہ اس سے پیار اور محبت کے انداز میں لیں۔ اگر ہم انسان ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھے تو مشکل حل ہے۔ اور پھر دوسرا یہ غصہ ہے، ٹینشن ہے، جو انسان کے جو ہے انزائٹی ہے، یہ بیماریاں ہیں۔ اگر آپ کسی کو غصہ آیا ہوا تو اس کو بیمار والی ٹریٹمنٹ اس سے کریں گے تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔
اس کو دشمن والی ٹریٹمنٹ اس سے کریں گے تو مسئلہ آپ کا خراب ہو جائے گا، اس کا خراب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اچھا جواب۔ جی ابرار شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، دعا کر دیتا ہوں۔ مولانا صاحب میں نے سوال پوچھنا تھا کہ آپ بتا رہے تھے درس میں کہ بات لمبی نہیں ہونی چاہیے اور مختصر سی ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بات کر جاتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو اس کا ترجیح نہیں دیتا اور آپ کو بار بار وہ بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے کیا حل ہے؟ اور نارویجن میں کہتے ہیں کہ ڈمو ایرن گو لیتے کہ آپ بات کو غور سے سنیں جو بھی ہو۔ اس کے لیے اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ مجھے جو غصہ آتا ہے نا، مجھے غصہ آتا ہے غلط بات جب ہو رہی ہوتی ہے، پھر مجھے بہت غصہ آتا ہوتا غصہ آتے غلط بات پہ کبھی ہے، مجھے صرف غلط بات پہ غصہ آتا ہے بس۔ جی جی اس حوالے سے بتائیں کہ جی جب غلط بات ہو رہی ہو تو جب غصہ ہو تو بعض بات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو دوسرے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کی نظروں میں ایسا محسوس ہوتا ہے وہ گناہ گار ہے جو غصہ کر رہا ہے یا چیخ رہا ہے۔ جی پہلے آپ کی جس بات کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے۔ اس کے دو حل ہیں۔ پہلا حل یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں کہ وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو کسی اور ٹائم پہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں، ایک۔ دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی بات کو نہیں سننے کے لیے تیار، موڈ میں نہیں ہے، تو اس کو واٹس ایپ پہ ریکارڈ میسج جو ہے چھوٹے چھوٹے کلپوں میں بھیج دیں اس کو، یا ریٹن میسج اس کو بھیج دیں لکھ کر کے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ریٹن میسج بھیجیں اور نیچے تاکید سے کریں کہ یہ اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے اور یہ آپ کے فائدے میں ہے پڑھنا ہے اس کو۔ اور پھر ایک اور چیز، اگر آپ بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سنیں، تو آپ کیا کریں، اس کے لیے انعام رکھیں کہ اگر آپ نے یہ میرا میسج غور سے سنا اور پھر اس کے بعد جو مطلوبہ سوالوں کا آپ نے جواب دیا تو آپ کو یہ انعام جو ملے گا، یہ بچوں کی نسبت جو ہے وہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کو موٹیویٹ کرنے کا جو ہے طریقہ ہے۔ جہاں تک غصے کی بات ہے تو غصہ آپ کو سچی بات پر آئے یا کسی عام بات پہ آئے تو غصے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ غصے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بات پر ریئیکشن کرنا ہے، اور ریئیکشن کبھی بھی ایسا نہ کریں جس سے نقصان ہو آپ کو بھی اور اس کو بھی۔ غصے میں آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ ممکن آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو، ممکن ہے اور آپ کے جو ہے وہ ہارٹ بیٹ بڑھ جائے اور ایسے مسائل ہوں، تو غصے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور کوشش کریں کہ جب غصہ آپ کو آیا ہوا ہے تو اس وقت جو اس بات کو پوسٹپون کر دیں، اس وقت اس بات کو اگنور کر دیں اور اس کو لکھ لیں اپنے پاس کہ اس آدمی نے مجھے غصہ دلایا تھا، بعد میں آرام سے میں اس سے بات کروں گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، تاکہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں، پریشانی میں جو ہے وہ اضافہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی بات پر غصہ آتا ہے، آپ دو چار کسی کو گالیاں دے دیتے ہیں اور وہ آدمی سامنے والا بھی دو چار آپ کو گالیاں دے دیتا ہے، مسئلہ بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا۔ غصہ تو اس لیے آپ کو آیا تھا کہ مسئلہ حل ہو نا، لیکن غصے کے مقابلے میں جو ہے وہ اچھا ری ایکشن کریں، اور جو آپ کو چیز ناراض کر رہی ہے، جو بات آپ کو جو ہے وہ کھٹک رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ غصہ آیا، غصے کے بجائے کسی اور طریقے سے اس کا ری ایکشن کریں تاکہ جو ہے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے۔ ہمیشہ کوشش کریں ری ایکشن ایسا ہو جس سے بات کم ہو جائے اور بات مؤثر بھی ہو، فائدہ مند بھی ہو۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ تو آپ کو سلامت رکھے۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ بس ایک کمنٹ مولانا صاحب کرنا چاہوں گا، وہ بڑا اچھا آپ نے جواب دیا۔ اس میں ایک جو آپ نے کہا تھا کہ وہ سن لیں دوسری کی بات جو غصہ دلا رہی ہے اور اس کو جواب کسی اور موقع پر دیں۔ یہ یہاں پہ سائیکولوگ وغیرہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ یہ اپنی مطلب باتوں میں جو مریضوں کو سمجھاتے ہیں، وہ اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے یہ باقاعدہ کہ آپ کسی ایک خاص سچویشن میں جب آپ کے اندر کیفیت آری ہو رہی ہے ریئیکٹ کرنے کی، تو اپنے آپ سے اس کو تہیہ کر لیں کہ یہ میں ریئیکٹ تو کروں گا، غصہ بھی ہوگا یا جو بھی میرا ریئیکشن ہوگا، لیکن میں نے یہ اپنے آپ سے ایک آپ تھالے کر لیں یا ایگریمنٹ کے میں یہ 5 بجے کروں گا یا 2-4 گھنٹے بعد،
کہ اس میں پھر یہ کہ دماغ کو بھی سکون ہو جاتا ہے کہ ریئیکشن تو کرنا ہے، لیکن یہ کہ اب طے ہو گئی ہے بات کہ ابھی 12 بجے میں نے ریئیکٹ 5 بجے کرنا، کہ اس کا جواب بات کا میں نے 5 بجے دینا شام کو، یا 5 سے 6 کے درمیان دینا، تو وہ فوری طور پہ آپ کے اندر جو کیفیت ایک ابھر رہی ہوتی ہے وہ کام ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ دماغ کو یہ ایک میسج مل جاتا ہے کہ میں ریئیکٹ کروں گا لیکن ابھی نہیں، میں نے اس ٹائم پہ کرنا، پھر وہ سوچا سمجھا ریئیکشن یقیناً اس میں غصہ نہیں ہوگا، وہ پھر آپ تحمل سے ہی کر لیں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھا کہ تھوڑا سا اس کو یکسر کر دیں، تھوڑا اس کو ڈیلے کر دیں، تو اس سے بھی معاملہ سمجھ جاتا ہے۔ اس سے ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ممکن آپ کو سوچنے کا ٹائم ملے تو آپ یہ نتیجے پر پہنچے کہ ریئیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس بات پر، اور غصے کی جگہ بھی نہیں ہے یہ۔ تھوڑا جی سا غصے کے عالم میں یہ کام ہے تو پروجیکٹ مشکل ہے اس کو آگے ڈیلے کرنا، لیکن یہی ایکسرسائز پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر ایک دو دفعہ کوشش کریں گے ہو جاتا ہے یہ، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنا۔ جی جی ابرار بھائی کے وہ میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا محمد۔ جی ماشاء اللہ، ابرار شاہ صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ جی 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 عاصم بھائی آپ سوال کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہی تسلسل سے میں جاری رکھنا چاہ رہا ہوں سوال، 2 سے 3 اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے ہمیں ملتا ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام علی جو ہے مطلب کسی پہ غلبہ پا چکے تھے، اور اس شخص نے امام علی پہ تھوک دیا تھا، اور اس اسنا میں امام علی کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے اس وقت اس کو قتل نہیں کیا، وہ تھوڑی دیر رک گئے تھے کہ انہوں نے کہا ابھی میری ایمہ شامل ہو گئی ہے۔ ایسا ایک یہ مثال ایسی ملتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مثالیں ہیں ایسی جو ائمہ سے ملتی ہو کہ جو ان کو جب غصہ و جلال آ گیا اور وہ رک گئے ہوں تھوڑی دیر کے لیے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جی جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اب مجھے اس کا وہ نہیں پتا کہ میں نے کہاں پڑھا تھا کیا تھا، لیکن اس طرح کی میری نظر سے گزری تھی یا کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کیا ورد کریں گے یا کہتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر شیطان کا غلبہ آ رہا ہو آپ کے اوپر، یا غصہ آپ کو زیادہ آ رہا ہو، کیونکہ غصے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، تو شاید اس سے بہتری ہو اگر آپ کی جی جی علم میں سے یہ گزری بہت اچھا اصلاح۔ ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ 5 دفعہ درود کی تلاوت کریں، 5 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کریں، پھر 5 دفعہ درود کی تلاوت کریں اور اپنے دل پر پھونک دیں، تو غصہ سے جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ نے مثال کی بارے میں کہا، یہ 2 مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ایک امام حسن کی اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، کہ ایک ان کی نوکرانی تھی، وہ کھانا لائی، یہ کچھ چیز سوپ تھا، اس قسم کی چیز تھی جو گرم تھی اس کے پاس، اور وہ آئی، آتے ہوئے گھبرا گئی، پاؤں اس کا لڑکھڑایا، کیا ہوا کہ وہ اس نے سالن یا سوپ تھا جو بھی تھا وہ امام پر گرا دیا، تو امام نے ایک دفعہ اس کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ امام کو غصہ آیا، تو اس نے فوراً کہا کہ قرآن کی آیت پڑھی کہ وہ جو اللہ کے مومن ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو وہاں پر امام تھوڑی دیر رکے، رکنے کے بعد جو ہے وہ اس کو شاباش دی اور اس کو انعام میں جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ کاظمین الغیظ وہ آیت ہے قرآن کے، پوری آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ آیت جو ہے مومن وہ ہیں جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کاظمین الغیظ یا غائز من النار، ایسا کچھ اس طرح کی ہے۔ جی جی وہ آیت پوری میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، جس میں مومنوں کی تعریف کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے امام موسیٰ کاظم کا جو لقب پڑا ہے کاظم، اسی عنوان سے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے تھے۔ جی دوسرا وہ تو اعوذ باللہ کا تھا، اور وہ تو آپ نے بتا دیا، واقعہ آپ نے بتا دیا، جی جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آپ نے کہا صلوات پڑھنے کا، تو جی کاظمین 5 دفعہ الغیظ و صلوات عافین پڑھیں، الناس۔ 5 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 5 دفعہ آپ پڑھیں، پھر دوبارہ درود پڑھیں اور اپنے دل پر پھونکیں۔ بہت خوب۔ تیسرا سوال ایک اور ہے، اب یہاں پہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہ انسان ہے، انسان کے اندر ایک چیز تھوڑی سی ہے کہ وہ سامنے والے کو قابو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ایک اور مومن ہے، انہوں نے امام بارگاہ میں ہی آتے ہیں، نام اب مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے ایک امام علی کی حدیث مجھے بتائی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ کو سامنے والا جان بوجھ کے اگر آپ کو غصہ دلا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پہ قابو پانا چاہ رہا ہے، کہ آپ کو غصہ دلا کے آپ کا جو ہے وہ کنٹرول چھیننا چاہتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے اس کو ذہن میں رکھے کہ لوگ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں،
اور اگر آپ کوئی جان بوجھ کے غصہ دلا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ غصہ نہ کریں. تو اس قسم کی چیزیں بھی آپ کے کوئی مطالعے سے گزری ہیں کہ انہوں نے بتایا ہو کہ ائمہ کی طرف سے ہو کہ لوگ ایسے کوشش کرتے ہیں آپ کا غلبہ پانے کی؟ جی جی، ایسی حدیث میری نگاہ سے ضرور ہوگی لیکن میری نگاہ سے نہیں گزری. یہ ہے کہ یہ خود جو ہے ایک نفسیات ایک علم ہے کہ آپ نے کس طرح کسی سے بات کرنی ہے اور کس طرح پہچاننا ہے کہ جو بات جو کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. یہ ضروریت ہے. اور یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مقصد اس کا مقصد ہے بات کرنے کا، یعنی آپ غصہ دلانا، وہ کامیاب نہ اس مقصد میں. تو اس میں بہتر ہے کہ اس سے دور ہو جائیں، اس کی بات کو اگنور کر دیں، بات کو آپ تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے یہ، یا اس کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال کر کے اس سے سائڈ پر ہو جائیں تاکہ جو ہے وہ آپ پر قابو نہ پا سکے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے. یہ تدابیر ہیں. احادیث میں بہت ساری احادیث اس مفہوم سے ہیں لیکن ایگزیکٹ حدیث میرے ذہن میں کوئی بھی نہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی جی یہ اور کوئی سوال ہے؟ جی میں کوئی سوال نہیں ہے. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدایا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ہم نے جو باتیں کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم. قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ کہ بہت ذاکر. ٹھیک ہے جی، التماس دعا جی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کو. اللہ حافظ.